بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یسقط حضور الجماعت بواحد من ثمانیۃ عشر شیئا، جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ۔ 18 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے، یہ ایسے عذر ہیں، ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے مردوں پر جماعت ساقط ہو جاتی ہے، مطلب جماعت نماز نہ بھی پڑھے تو پھر گناہ گار نہیں ہوں گے اگر ان میں سے کوئی عذر کوئی مسئلہ پایا جائے تو۔ ساقط ہو جاتا ہے حضور الجماعت، جماعت کے ساتھ حاضر ہونا، حضر یحضر حضورا بواحد، 18 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ۔ مطر، شدید بارش ہو کہ بندہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا تو اس سے جماعت ساقط ہو جائے گی۔ وبرد، اتنی شدید سخت سردی ہے کہ باہر جانے میں اس کے اعضاء میں خرابی لازم آئے گی، یا بیمار ہو جائے گا بندہ، یا پہلے بیمار ہے اور وہ اگر باہر نکلے گا تو مزید بیمار ہو جائے گا، تو اس سے بھی جماعت اس کے ذمہ لازم نہیں رہتی۔ وظلمۃ، شدید اندھیرا ہو کہ جس میں وہ جانا اس کے لیے مشکل ہے، اگر اندھیرے میں جاتا ہے تو کہیں گر پڑے گا، یا کسی دشمن کا خوف ہے اسے قتل کر دے گا، یا اسے راستہ نہیں ملے گا، راستہ گم ہو جائے گا، کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے بھی جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ وحبس، اور قید کی وجہ سے، کسی بندے کو قید کر دیا گیا، اب وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا تو اس سے جماعت ساقط ہو جائے گی، جماعت کا حکم اس وقت جماعت کو اس پر لازم نہیں رہے گا۔ وعامیٌ، بندے کا نابینا ہونا، یا امن اس کو پڑھا گیا ہے نابینا ہونا، نابینے سے جماعت ساقط ہے، اگرچہ اسے کوئی لے جانے والا بھی ہو مسجد میں پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لیے لازم نہیں ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ثواب ہوگا اسے۔ وفلج، بندے کو فالج ہو گیا اور اعضاء جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتے چلنے پھرنے کے لیے، اب اس سے بھی جماعت ساقط ہو جائے گی۔ وقعت یدن ورجل، کسی کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہو، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے تو یہ بندہ بھی معذور ہے، اس پر جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے۔ وسقام، کسی کو شدید بیماری ہو اس سے بھی جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وإقعاد، اور جو بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہو، قعد ہے کچھ مانتا بیٹھنا، اقعاد جس کو بٹھا دیا گیا ہو، یعنی بیماری نے اسے بٹھا دیا ہو، معذور ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں ہے۔ ووحل، شدید کیچڑ ہو جس میں بندہ پھنس جائے گا اور وہ اسے نکل نہیں سکے گا، اسے نقصان ہو سکتا ہے مال کا جان کا، تو اس لیے یعنی مسجد میں سے جانا ہے راستے میں کیچڑ ہے تو وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ بس ضمانت کا معنی یہ ہوتا ہے اپاہج ہونا، اعضاء کا جسمانی قوتوں کا جواب دے جانا۔ شیخوخۃ، بہت زیادہ بڑھاپا جس کی وجہ سے انسان جسم میں کمزوری آگے چل نہیں سکتا، اگر چلے گا باہر جائے گا تو گر سکتا ہے، کہیں نقصان ہو سکتا ہے، اور اس عمر میں کوئی ہڈی وغیرہ اس کی ٹوٹ گئی، کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو اسے پھر وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس سے جماعت ساقط ہو جائے گی۔ وتکرار فقہ بجماعت، کسی جماعت تفوتہ، ایسی جماعت کو فقہ کا تکرار کروا رہا ہو، فقہی مسائل بتا رہا ہو، وہ جماعت تفوتہ جو فوت ہو جائے گی۔ مثلا کچھ لوگ جمع ہو گئے اور ان کو وہ فقہ کے مسائل بتا رہا ہے اور وہ لوگ پھر بعد میں وہ لوگ نہیں ملیں گے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، وہ لوگ نہیں ملیں گے، تو اب یہ فقہ اگر پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے جماعت چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو جو کہ موجود نہ ہو، بعد میں نہ مل سکتے ہوں، اگر وہ بعد میں موجود ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھے اور بعد میں انہیں پڑھا دے۔ وحضور طعام تتوقہ نفسہ،
حضور تامن کھانے کا حاضر ہونا، اس طرح کہ تا کا یہ تو کو توقن کا من ہوتا ہے خواہش ہونا، جس کی نفس کو خواہش بھی ہو، کھانے کا وقت ہو گیا ہو، کھانا موجود ہو اور بندے کا دل بھی کھانے کی طرف ہو، تو اس وقت جماعت جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز اگر پڑھے گا تو نماز میں خیال اسے جماعت میں کھانے کی طرف رہے گا، تو اسے چھوڑ دے تو وہ پہلے کھانا کھا لے تاکہ بعد میں جب نماز پڑھے تو پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ کر کے پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نماز میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کھانا نماز بن جائے، نہ کہ میری نماز کھانا بن جائے، یعنی نماز میں اگر میں پہلے پڑھوں اور کھانا آیا ہوا ہو تو میرا دھیان کھانے کی طرف ہو تو نماز کھانا بن گئی، اور اگر میں پہلے کھانا کھاتا ہوں اور نماز بعد میں پڑھتا ہوں تو پھر جتنی دیر کھانا کھاتا رہوں گا تو اتنی دیر نماز کا خیال رہے گا، تو یہ میرا کھانا بھی نماز بن جائے گا۔ وَإِرَادَةُ سَفَرٍ، اگر کہیں سفر کا ارادہ ہو، بندہ شرعی سفر پہ جانا چاہتا ہے تو اب نماز اس سے جماعت ساکت ہو جائے گی۔ وَقِيَامُهُ بِمَرِيضٍ، کسی مریض کے ساتھ قیام ہو، اس کا قیام مانا کھڑا ہونا، کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہو، اس کی بیمار کرسی میں اس کو دوائی دینے میں اس کا خیال کرنے میں مصروف ہو اور وہ جماعت کے لیے نہیں جا سکتا، تو وہ یعنی اس نے مریض کا خیال بھی کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ مریض کا خیال کرے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو جماعت کو چھوڑ دے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ وَشِدَّةُ رِيحٍ لَيْلًا لَا نَهَارًا، رات کے وقت شدید آندھی کا ہونا، اس کی وجہ سے بھی شدت ریح، شدید ہوا کا ہونا، آندھی کا ہونا رات کے وقت، یہ بھی جماعت چھوڑنے کا عذر ہے۔ لا نہارن، دن کے وقت نہیں، لیلن رات، نہارن دن کے وقت نہیں، دن کے وقت اگر آندھی ہو بھی صحیح تو پھر بھی جائے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا۔ اذن کاتا، ان کاتا یا ان کاتی مانا منقطع ہو جانا، پیچھے رہ جانا، انل جماعتی جماعت سے، لعذر، اگر کسی عذر کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ جائے، من آزارہا، ایسے آزار جمع عذر کی، یہ جو عذر ہے ان میں سے کسی عذر کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ جائے، ایسے عذر المبیحتی جو کہ مباح کر دیتے ہیں، جائز کر دیتے ہیں، للتخلفی پیچھے رہنا، ایسے عذر جو نماز سے پیچھے رہنے کو، جماعت سے پیچھے رہنے کو، جماعت چھوڑنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان عذروں کی وجہ سے اگر جماعت میں نہیں جا سکا تو جماعت میں نہ جانے کے باوجود اسے جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی مجبوری ہے جس وجہ سے وہ جماعت پہ نہیں گیا، ویسے جماعت پہ جانا اس کی عادت تھی، جماعت کے ساتھ